مومن ز نور جمالی میں رسد، کافر ز نور جلالی میں رسد۔ مومن جائے گا اللہ کے جمال کا مشاہدہ کرے گا، کافر جائے گا اللہ کے جلال کا مشاہدہ کرے گا۔ کافر منکر، کون؟ آج کا مسلمان منکر ہے، نہیں مانتا میں کسی چیز کو، نہیں، بس میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دنیا میں کامیابی مگر کیسے۔ دیکھیں یہ سوال، یعنی جو سوال میں نے لکھ دیا ہے، بہت سے لوگ یہ بڑے شوق سے یہ موضوع کو چنیں گے سننے کے لیے کہ دنیا میں کامیابی، اور ایسے موضوعات تو آپ کو یوٹیوب پہ بہت مل جائیں گے۔ دانشور فلاسفر چہرے پہ سنت نبوی سے پاک، وہ کہتے ہیں میں دنیا میں، ایسے یوٹیوبر ہیں، ایسے موٹیویٹر ہیں جو ہزاروں لاکھوں روپے ایک ایک لیکچر کے لیتے ہیں، پھر آپ کو دنیا میں کامیابی کے طریقے بتاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ تو بہرحال یہ ایک دھوکہ ہے کہ دنیا کی کامیابی کا لفظ جو ہے ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ دولت، عزت اور شہرت، ڈھیر ساری دولت ہو، عزت ہو۔ آپ دیکھ لیں نا، بن ٹھن کے نکلتے ہیں، اور نا اچھی سے اچھی گاڑی، کپڑے، اور ایک انداز سے سارا، بس یہ ایک ہے دنیا میں کامیابی۔ پہلے تو میں تھوڑا سا اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اصل میں ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جب دماغ خراب ہو جائے تو آپ کو جو صحیح بات ہے وہ الٹی لگتی ہے، اس کا آپ غلط مطلب لیتے ہیں۔ جس کا سوچ الٹی ہو جائے وہ ہر بات کا نیگیٹو مطلب لیتا ہے۔ اسلام کا ہم نے نیگیٹو مطلب لے لیا ہے کہ بھئی یہ تو بڑی پابندی ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ عام طور پہ جو ہے، اول تو دین کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، تو اسلام ہمارے لیے صرف نام کی حیثیت تک ہے، باقی نہیں ہے۔ بہرحال دنیا میں کامیابی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ البروج میں ایک آیت ہے، قرآن میں بہت سی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، ان کے لیے جنتیں ہیں، جنتیں ہیں جس کے ضمن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب اللہ جو جس کو کامیابی کہہ رہا ہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری نظر میں، آج کے میں مسلمان کی بات، ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی اصل ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ جو کامیابی کا پیمانے کو تولا جاتا ہے وہ ظاہر کو، ایک شخص، ایک بچہ ہے، ہر امتحان میں اچھے نمبر لیتا ہے، میٹرک میں، بورڈ میں پوزیشن آ گئی، میڈیکل میں چلا گیا، ڈاکٹر، پھر اسپیشلائزیشن کر لی، اور پھر وہ عہدے بھی مل گئے، اور پھر بن گیا پروفیسر، ڈاکٹر بن گیا۔ کیا بن گیا؟ یہ نام دیکھتے ہوں گے، پروفیسر، ڈاکٹر۔ تو بس دے مار 4.5، 1000 مریض نپٹاتا ہے، 1000 روپے فیس ہے، نہیں 100 مریض نپٹاتا ہے، 1000 فیس ہے، کتنے ہو گئے؟ اب حساب کر لیں، 1000 کو 100 سے، بہرحال جتنے بھی ہیں، بس کہتا ہے، بس خوش ہو جاتا ہے نا، خوش ہو جاتا۔ فریحوا بالحیات الدنیا، آج کا مسلمان ظاہر کی کامیابی پر خوش ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ جس لیول پہ بھی مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں ظاہر کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔
پیسے مل رہے ہیں، کاروبار جمع ہوا ہے، نوکری مل گئی ہے، عہدہ ہے، میں DIG ہوں، میں ASP ہوں، اور میں تو سیکرٹری ہوں. تو یہ سارے دھوکے ہیں. کامیابی دراصل آخرت کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ دنیا میں ہمارا تھوڑا سا وقت ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک تھوڑے سے وقت. اس کے بعد ہم نے جانا ہے اپنے اصل گھر. اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لیکن دو صورتیں ہوں گی، یا تو آپ رب کے غصے کا سامنا کریں گے. مولانا روم نے ایک شعر کہا ہے، ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں برسائے. وہ مثنوی کا ایک شعر پڑھتے تھے کہ کلن الینا راجعون پہ، کہ کافر زنور مومن زنور جمالی میں رسد، کافر زنور جلالی میں رسد. مومن جائے گا اللہ کے جمال کا مشاہدہ کرے گا، کافر جائے گا اللہ کے جلال کا مشاہدہ کرے گا. کافر منکر، کون؟ آج کا مسلمان منکر ہے، نہیں مانتا میں کسی چیز کو نہیں، بس میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن نہ پیغمبر نہ آج کوئی ہمیں امام چاہیے. تو بہرحال دیکھیں، کامیابی اس وقت ہوگی جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں. میں اب مختصر بات کروں. کامیابی آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ اپنے اوپر یقین کر لیں کہ آپ کون ہیں. کامیابی آپ کو اس وقت نصیب ہوگی جب آپ اپنی منزل کو پہچانیں، یعنی اپنے مقصد حیات کو جانیں، اور وہ آخرت کی کامیابی ہے اور اللہ کی رضا ہے. اللہ کو راضی کر لیں تو آپ کا بیڑا پار ہے. اور راضی تب ہوگا جب آپ اسے راضی کریں گے، اور اس کا طریقہ تو یہی ہے، تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ کی راہ میں جہاد کرو، زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرو، مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپاؤ، زندگی اللہ کے لیے گزارو، تو دنیا میں کامیابی آپ کو حاصل ہو جائے گی. اور تو ترتیب وار میں آپ کو بتا دوں، پہلے آپ نے اپنے اوپر یقین کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس میں روح ربانی ہوں، نہیں، ایک یقین یہ کہ آپ روح کے لیے زندگی گزاریں، جسم کے لیے نہیں. روح کو منزل بنائیں، روح کے مقصد کو متعین کریں، اللہ کی یاد حاوی کر لیں اپنے اوپر. زندگی ایسے گزاریں گویا کہ اللہ آپ کے سامنے ہے. کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں، اس کی ہر جملے کی وضاحتیں الگ الگ ہیں، میں نے کی بھی ہیں، پھر بھی آ جائیں گی. تو ایک تو آپ نے اپنی منزل کو پہچاننا ہے جو کہ آخرت کی کامیابی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو بری خواہش سے بچا لیا، تو اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہے. پھر اللہ نے گلہ فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے مسلمانوں تم نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور دائمی ہے. تو بہرحال دنیا کی کامیابی اس وقت ہوگی جب آپ یقین کر لیں اپنے اوپر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر. منزل کا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی. وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہوں اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہوں، بہت بہت اللہ کو یاد رکھتے ہوں. یا دوسرا جو آیت ہے بہت اہم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے طریقے کے مطابق زندگی. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے غلطیوں کو معاف کر دے گا. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا رویہ اختیار کر لیا
تو کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی سے. دنیا میں کامیابی کا یہ طریقہ رہیں گے. اللہ کو منزل بنا لیں, آخرت کو ترجیح بنا لیں. اللہ کا حکم, نبی کا طریقہ, مقامی طور پہ ایک رہنما کو منتخب کریں جو عالم ربانی ہو, جو کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نائب ہو. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء حق جو ہیں تو وہ وارثان نبی ہیں. ایک عالم ربانی سے رابطہ کریں, اس کی صحبت میں بیٹھیں. وہ صاحب یقین شخص ہوگا اور ہونا چاہیے. اس کی صحبت میں بیٹھیں گے ایک خاص سوچ سے, ایک خاص یقین سے, تو آپ کو یقین کی دولت ملنے لگے گی. تو مقامی طور پہ ایک رہنما کو منتخب کریں, ایک عالم ربانی کو ڈھونڈیں. جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جنہوں نے محنت کی میرے بارے میں تو ان کو میں اپنے پاس آنے کے بہت سے راستے. تو اللہ سے آپ کوشش کریں اور اللہ سے مدد مانگیں, ایک صحیح رہبر اور رہنما جو کہ نفس کا بندہ نہ ہو, اللہ کا بندہ ہو, جو کہ رسول کا طریقہ جانتا ہو اور آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو. اس کی صحبت اور پھر اس کی رہنمائی میں اپنے زندگی کا سفر شروع کریں. آپ کا بیڑا پار ہے, آپ کامیاب ہیں. کوئی دنیا کا کام نہیں چھوڑنا, مطلب جو جائز کام ہے, تعلیم حاصل کریں, ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, وزیر اعظم بن جائیں, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے کاموں سے نہیں روکتا. دیکھیں دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے. جس حیثیت میں بھی ہے اس میں آپ نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. چاہے آپ دکان میں ہیں, چاہے آپ کارخانے میں ہیں, چاہے کہیں کسی کے پاس ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, جو بھی ہے, جو حیثیت بھی ہے, اس میں آپ نے اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. بہترین اخلاق, اور وہ نمونہ ہمارے سامنے ہے, ہدایات قرآن کی اور ہمارے سامنے ہے. اور تو آپ کامیاب ہیں, یہی دنیا میں کامیابی ہے. اچھا, اگر آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کی دنیا اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے تو آپ کو ایک سکون مل جائے گا, قلب مطمئن ہو جائے گا. دیکھیں جب آپ اللہ کے وجود کا احساس کر کے اللہ کی عطا پر راضی ہو جائیں, جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مطابق دنیا میں فیصلے کیے ہوئے ہیں, جس حیثیت میں بھی آپ زندگی, آپ اس پر راضی ہو جائیں. کوشش کریں, دنیا کے لیے مناسب کوشش کریں, اس سے کوشش کرنی چاہیے. کوشش کریں, پھر جو نتیجہ ہو آپ اس پر راضی ہو جائیں. منزل آخرت ہو, دنیا آپ کے غم اور خوشی کا باعث نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی رضا اور ناراضگی آپ کے لیے خوشی یا پریشانی کا باعث ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.